अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नई तिजारती जंग का खदशा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इंतखाबात के दौरान जो वादे किए वो एक एक करके सब पूरे कर रहे हैं। अब उनकी कीमत दुनिया क्या अदा करेगी ये देखना बाकी है। प्रोग्राम के पहले से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद बजट की आमद है। इत्तेहादी इस वक्त तकसीम है। पीपल्स पार्टी भी इस वक्त पीएमएलएन के साथ बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे आकर नहरों के मामले के ऊपर वो तसादम पॉलिसी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम के दूसरे से हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा पीका की जद में आज तक कौन कौन आया है। जनवरी में जब से ये एक्ट कानून बना है उसके बाद इसकी एप्लीकेशन किस पे हुई है, ये बड़ा एक दिलचस्प टेस्ट केस है। आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इंतखाब के दरमियान जो कैंपेन थी उसमें जो जो वादे किए वो आहिस्ता आहिस्ता वो सब पूरे कर रहे हैं। और जो उन्होंने नारे लगाए, जो उन्होंने दावे किए, उसी की बेसिस पे अमेरिका ने उनको वोट दिया और अपना सदर चुना। और अब वो उन दावों को, उन वादों को हकीकत की शक्ल दे रहे हैं। लेकिन वो शक्ल बड़ी भयानक सी बनती जा रही है क्योंकि जो टैरिफ लगाने का पूरी दुनिया में अपने साथ ट्रेडिंग पार्टनर्स का वादा सदर ट्रंप ने किया था, इस हफ्ते उन्होंने वो पूरा कर दिया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और स्टॉक एक्सचेंज और तमाम ममालिक के जो ट्रेड है उस हवाले से एक थरथली मची हुई है। जिसे कहते हैं कि जलजले की तरह पूरी दुनिया को इसने अफेक्ट किया है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। हर तरफ मुजाहरे हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने देखा कि इंडेक्स बहुत सारे ममालिक के अंदर बड़ी तेजी से वो फ्लक्चुएट किया है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जो अमरीका के एलाय समझे जाते थे वो अब अपने ट्रेड टैरिफ्स के हवाले से दोबारा जायजा लेंगे अपनी पॉलिसीज का। लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो अभी भी अपने इस फैसले के ऊपर मुकम्मल तौर पे खड़े हैं। उन्होंने जो अपनी लेटेस्ट ट्वीट की है उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर आते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं और मेरी पॉलिसीज जो है ये कभी नहीं बदलेंगी। उन सबको मैं ये बताना चाहता हूं ये वक्त है आप अमेरिका के अंदर आएं, अमीर हों, बल्कि अमीर से भी ज्यादा अमीर तरीन हो जाएं। सो उनको अपनी पॉलिसीज के ऊपर भरपूर तरीके से इस वक्त एतमाद है। लेकिन उन पॉलिसीज का अभी शॉर्ट टर्म नतीजा निकला क्या, ये कुछ अमरीकी अखबारात से ही हमने तराशे निकाले हैं ताकि आपको बताएं कि इस टैरिफ के फैसले से ही अमरीका में दोबारा जो है जिंदगी या जो ट्रेड करना है या जो उनका फाइनेंशियल सेक्टर है उसको रिकवर कर पाएगा या नहीं। यूरोपियन और यूएस मार्केट्स जो हैं वो अभी तक हमने देखा कि ट्रंप के फैसले के बाद ड्रॉप कर रही थी। ये यूरो न्यूज की हम अखबारी तराशा आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं और उसके अंदर ये जो यूरोप और यूएस मार्केट्स है इसके असरात से अभी तक डील कर रहे हैं। इसके अलावा जो आईफोन की कीमत को बुनियाद बना के बड़ा इंटरेस्टिंग पीस किया रॉयटर्स ने और बताया कि किस तरीके से ट्रंप के इस फैसले से आईफोन अब $2300 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनके वोटर्स को पता लग रहा है कि ये जब निचले लेवल पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा तो इन टैरिफ्स पे क्या फर्क पड़ेगा। इसके अलावा अमरीकी अखबार तो ये भी क्लेम कर रहे हैं और जो बीबीसी है वो ये क्लेम कर रहा है कि कोविड के बाद से लेकर अभी तक ये यूएस के स्टॉक्स के लिए वर्स्ट, बदतरीन वीक रहा है क्योंकि चीन ने भी अब जवाबी टैरिफ्स थोप दिए हैं अमरीका के ऊपर, जिसको ट्रेड वॉर कहा जा रहा है, वो बाकायदा इट्स हियर। इसके अलावा जो ये भी ट्रेड वॉर बढ़ेगी तो 10% जो टैरिफ जो की वजह से हमने देखा कि ग्लोबल ट्रेड वॉर का जो ये फैसला है इससे एयरपोर्ट्स होंगे, सी पोर्ट्स होंगे, जो कस्टमर वेयर हाउसेज होंगे वो सब इससे अफेक्ट होंगे। तो फिर पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो देखते हैं कि किस तरह से उस पर फर्क पड़ता है। जो टेकीज हैं, जो टेक इंडस्ट्री है उसको किस तरह से अफेक्ट किया इस फैसले ने। जकरबर्ग हैं, बीजोस हैं, मस्क हैं, इन सब ने कुल मिलाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का घाटा उठाया है। और इंडिविजुअली अगर हम देखें तो उनमें से कुछ लोगों ने 23 बिलियन तक का भी जो है वो नुकसान बर्दाश्त किया है। सो ओवरऑल ये उन पॉलिसीज का शाखसाना है जो ये टैरिफ सामने अनाउंस किया गया था। ये प्रॉब्लम क्या है, ये टैरिफ क्या होता है, टैरिफ से क्या फर्क पड़ता है, इन सारी बातों से हम आज प्रोग्राम का अपना आगाज करेंगे। लेकिन 100 से ज्यादा ममालिक इससे इफेक्ट होंगे जी। जो पहली खबर हमारे तक आई है बस को आगे देखते हैं कि इन ममालिक के रिस्पॉन्स होंगे क्या। पाकिस्तान पे अमरीका का जो आयद टैरिफ है वो 58% है, इंडिया पे 52% है, बांग्लादेश पे 74% है, चीन पे 67% है, यूरोपीय यूनियन पे 39% है, बरतानिया पे 10% है और वियतनाम पे 90% है।
اور جو فنی بات ہے کہ ایسے ممالک میں یا ایسے علاقوں پر بھی یہ ٹیرف یا ایسے جزیروں تک بھی ٹیرف پہنچایا گیا ہے جہاں پہ آبادی نہیں ہے. انٹارکٹیکا کے قریب آسٹریلیا کے زیر انتظام غیر آباد جزائر ہیں, ہرڈ آئلینڈ اور میکڈونلڈ آئلینڈ, اس پر بھی 10% جوابی ٹیرف عائد کیا گیا ہے, جہاں آخری انسانی دورہ 10 سال پہلے ہوا تھا. صدر ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے جوابی ٹیرف کے نفاذ کی تاریخیں بھی الگ الگ ہیں. کم سے کم شرح جو کہ 10% ہے اس کا نفاذ 5 اپریل, جبکہ سب سے زیادہ شرح 9 اپریل سے لاگو ہوگی. یہ ٹرمپ نے پرومس کیا تھا 23 جنوری کو, انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا وہ ٹیرف لگانے جا رہے, شاید دنیا ان کو سیریسلی نہیں لے رہی تھی, ان کا خیال تھا کہ اس حد تک وہ آگے نہیں جائیں گے, لیکن انہوں نے اپنے تمام انتخابی نعروں کے اوپر ایک ایک کر کے عمل کرنا شروع کر دیا. سو امریکہ گاٹ واٹ دے ووٹڈ فار, اور اس کا پوری دنیا پر بھی اثر پڑ رہا ہے. یورپی یونین کہتی ہے جی کہ ہم تیار ہیں تجارتی جنگ کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے جواب میں آن لائن سروسز کو نشانہ بنانے کا وہ منصوبہ رکھتے ہیں. چین کہتا ہے کہ امریکہ پر 34% وہ جوابی ٹیرف لگائے گا, اور یہ عائد کر کے جواب فوری طور پہ چین نے دے بھی دیا. چین نے امریکہ کی جانب سے مزید ٹیرف عائد کرنے کو بلیک میلنگ کہہ کے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹیرف میں اضافہ امریکی مسائل حل نہیں کر سکتا, کیونکہ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا. جاپان کہتا ہے یہ اقدامات انتہائی افسوسناک ہیں. جنوبی کوریا کہتا ہے کہ اب عالمی تجارتی جنگ ایک حقیقت بن چکی ہے. آسٹریلیا کہتا ہے امریکہ نے جو کیا یہ کسی دوست ملک کا کام نہیں ہے, امریکی عوام بھاری قیمت چکائیں گے. پاکستان اس کے بارے میں کوشش ہے, اپنا طرز عمل US for us is a very important strategic partner across the board. Now, what we have done in the last few days, the Prime Minister has constituted 2 committees. You know, that's you should never let a good crisis go to waste. So we are looking at it both as a challenge and as an opportunity. پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ موجود ہے کامران ارشد صاحب, چیئرمین ایپٹما کے. یہ اپرچونٹی کیا ہے؟ بھارت بھی اس کو ایز اے چیلنجنگ, لیکن وہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ اپرچونٹی بھی ہے. پاکستان کا بھی مور اور لیس یہی پوائنٹ آف ویو ہے. یوسف نظر صاحب ماہر معاشی امور ہیں, بہت شکریہ یوسف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کامران صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ویتنام نے اپنے جو ٹیرف ہیں ان کو رائٹ آف کرنے کی آفر کر دی ہے, کیونکہ مور اور لیس جو اپرچونٹیز کے بارے میں حکومت بات کرتی تھی وہ یہ تھی کہ خطے کے جو اور ممالک ہیں, چونکہ ان میں سے کچھ میں فار ایگزامپل ویتنام میں بہت زیادہ ٹیرف ریٹ ہے, زیادہ ہے پاکستان سے, تو شاید یہاں سے اپرچونٹی نکل آئے. لیکن مور اور لیس ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اپرچونٹی کا ایسپیکٹ آپ کو کہاں نظر آتا؟ جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں جی, ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ٹو یو ایس ہے وہ ہے $5.12 بلین, یعنی کہ تقریباً $5 بلین. اینڈ جو ہماری ٹوٹل امپورٹ ہے یو ایس سے وہ ہے $2.14 بلین. تو $5 بلین ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, $2 بلین کی امپورٹ ہے. تو امریکہ کے ساتھ جو امریکن سائڈ پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہے ایگزیکٹلی 2.99 یا رفلی $3 بلین. اب ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہم یہ $5.12 بلین میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں. تو ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں, ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل پروڈکٹ, جس کے HS کوڈ 50 to 63 ہیں. اینڈ یہ $5 بلین میں سے کوئی تقریباً $3.9 بلین, یعنی کہ 76.71% ٹیکسٹائل پروڈکٹ آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. ہم وہاں سے امپورٹ کیا کرتے ہیں, یہ بھی بہت مزیدار ہے. HS کوڈ 50 to 63 کے تحت ہم سب سے زیادہ وہاں سے ٹیکسٹائل یعنی کہ کاٹن امپورٹ کرتے ہیں. $817 ملین کی کاٹن ہم نے امپورٹ کیا ہے اس ٹوٹل $2.14 بلین میں. باقی ساری پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں, مشینری ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, میٹلز ہیں, لمیٹڈ اور چیزیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ ہماری امپورٹ امریکن کاٹن کی ہے اور سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہے. اب یہ جو $3 بلین کا گیپ ہے 5 کی ایکسپورٹ اینڈ 2 کی امپورٹ میں, ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ پاکستان اجتماعی طور پہ 55 سے 60 ملین ڈالر امپورٹ کرتا ہے اور 30 سے 31 بلین ڈالر ایکسپورٹ کرتا ہے. لہذا یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ ہم 55 بلین ڈالر امپورٹ کرتے ہیں انٹو پاکستان. ہم نے صرف 3 سے 4 بلین ڈالر کسی اور ملک جہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ لے کے ہم نے یو ایس کو دینا ہے. تو وائل یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ایک کرائسس کریٹ ہو گئی ہے, لیکن
جسے کہتے ہیں نا، جیسے ابھی وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ ہر کرائسس میں اپرچونٹی بھی کریٹ ہوتی ہے، لہٰذا اس میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی گاڈ گفٹڈ اپرچونٹی ہے. بے شک انہوں نے بھارت پہ، انڈیا پہ 26% لگایا، ہم پہ 29% لگایا ہے، ویتنام بنگلہ دیش پہ ہم سے کہیں زیادہ لگایا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی آ گئی ہے کہ ہم نے صرف $3 بلین آؤٹ آف $55 بلین امپورٹس امریکہ کی طرف کرنی ہے، اینڈ یہ 29% جو ہم پہ لگایا گیا ہے یہ کلوز ٹو زیرو جا سکتا ہے. صحیح. یوسف صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی، آپ نے پرسپیکٹو بھی سنا. مودی گورنمنٹ کا بھی پہلا ریاکشن یہ تھا کہ یہ چیلنجنگ ہے لیکن ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. پاکستان نے بھی ڈیلیبریٹ کر کے 2 کمیٹیاں بنائی ہیں اور ان کا بھی مور اور لیس وہی رسپانس ہے کہ اس میں اپرچونٹی، کیسے اپرچونٹی ہے، یہ بھی کامران صاحب نے اس کو ہمارے لیے انپیک کر دیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپرچونٹی کو جس طرح حکومت پرسیو کر رہی ہے ایسی ہے؟ شکریہ. میرے خیال سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب آپ نے جیسے کہا ٹیرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں امپورٹس پہ، اس سے جو کسی بھی مارکیٹ میں مہنگائی بڑھ جاتی. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کی جو ٹوٹل جو ہماری جو اکانومی ہے اس میں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کا کنٹریبیوشن ریلیٹیولی انڈیا کی بنسبت یا ویتنام یا کمبوڈیا ان ممالک کے نسبت کم ہے. ایکسپورٹ جو ہے ہمارے جو پوری قومی پیداوار ہے اس کا 10% سے بھی کم ہے، اور جو امریکہ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس کا بہت زیادہ نہیں ہے، 1/5 یا 20% سے بھی کم ہے. تو اس لحاظ سے تو امپیکٹ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوگا. لیکن اس سے بڑا سوال جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے اپنے بیانیے میں کہا کہ وہ ہے دنیا کی معاشی صورتحال کا. یہ جو ٹیرف وار انہوں نے شروع کی ہے، میرے خیال سے اس کا جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے ریسیشن کا شکار ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم اسٹیگفلیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معیشت میں تو بہت شارپ جو ہے وہ اس کی رفتار میں کمی آئے گی، لیکن مہنگائی بہت بڑھ جائے گی. اگر ایسا ہوتا ہے اور ڈیمانڈ جو ہے ہماری پروڈکٹس کی کم ہوتی ہے، ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ تر اس کو کموڈیٹیز ہیں، یہ کوئی اتنی اسینشیل پروڈکٹس نہیں ہیں، اس کا بہت بڑا تعلق ڈیمانڈ سے ہوتا ہے، اور زیادہ تر وہ ٹیکسٹائلز ہیں. اس میں ٹیکسٹائلز میں بھی ہمارے یہاں جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہے اس کا کنٹریبیوشن نسبتاً کم ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیمانڈ اگر افیکٹ ہوتی ہے تو یہ خالی بات جو ہے وہ ٹیرف کے پرسنٹیج کی نہیں ہے، یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت اس پہ توجہ دے رہی ہے، لیکن جس طرح انڈیا ہے، ویتنام ہے، انہوں نے تو پہلے ہی آفر کر دیا ہے کہ امریکہ کو کہ ہم اپنے ٹیرف جو ہے ریموو کر سکتے ہیں. اور ٹیرف جو ہے اگر وہ ریموو کرتے ہیں، اگر ہم بھی ریموو کرتے ہیں تو کیا امریکہ اس کو رسپونڈ کرے گا؟ میرے خیال سے یہ صرف ایک اکنامک کویشچن نہیں ہے، یہ ایک سیاسی کویشچن بھی ہے کہ وہ پاکستان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے ہر چیز کو وہ ایک سودے بازی کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی پچھلے ہفتے ہی ارجنٹینا سے یہ کہا ہے کہ اگر اس نے چین کے ساتھ اپنا جو کرنسی کا معاہدہ ہے اس کو نہیں ختم کیا تو وہ IMF کی جو ایڈ ملنے والی ہے ارجنٹینا کو وہ اس کو بلاک کر دیں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی اس بات کو کہنا کہ ہم اپنی ٹیرف کو کم کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے، یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کی جو بہت بڑی جو فوکس ہے وہ بیسیکلی چین کو لمٹ کرنا ہے یا چین کو نقصان پہنچانا ہے. اسی لیے چین نے بڑے فوری طور پہ ٹٹ فار ٹیٹ کی طرح جواب دیا ہے کہ امریکہ نے 34% ٹیرف لگایا تو چین نے بھی 2 دن کے بعد جو ہے 34% ٹیرف لگا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہ ختم نہیں ہوگی. اگر اور جو مارکیٹس کا ریئیکشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ شاید 2025 جو ہے 2008 کے بعد میرے خیال سے ہم شاید دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی بحران دیکھیں. ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں کامران صاحب. ایشو یہ ہے کہ جیسے چین نے ایک ریسیشن ہی نہیں، جی صرف ریسیشن ہی نہیں، یہ ایک میلٹ ڈاؤن ہے جس طرح 2008 میں ہوا تھا. اگر ایسا ہوتا ہے تو خطرات جو ہیں بہت زیادہ ہیں. یہ بہت بات جو ہے کہ یہ اس میں اپارچونٹی بھی ہے، چیلنج ہے. مجھے یہ بات
टेक्स्ट बुक वाली लगती है. ठीक है, इट इज नॉट. लेकिन अभी तो यूसुफ साहब जरा दुनिया भी सेटल हो जाए ना, उनको पता तो चले कि ये कहां कहां तक इसके दूर असरात है, उसके बाद भी शायद पॉलिसीज होती है. लेकिन कामरान साहब, जो इनिशियल पॉलिसी, जैसे भारत ने टैरिफ रिमूव करने की ऑफर कर दी, वियतनाम ने पाकिस्तान अभी इस मामले में अगर सोच रहा है तो क्या कब तक फैसला हो जाना चाहिए, कौन से फैक्टर्स सोचे जाएंगे? आप क्या रेकमेंड करते हैं कि क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को ये ऑफर मैच करनी चाहिए जैसे वियतनाम और भारत ने किए, या हमारा डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए? देखिए जी, जो पाकिस्तानी एम्बेसडर टू वाशिंगटन है, उन्होंने ऑलरेडी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से राब्ता कर लिया और वहां निगोसिएशन एंड डिस्कशन स्टार्ट हो गया. हम बतौर एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ऑलरेडी कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ इन टच हैं, और कल हम कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक मीटिंग में जा भी रहे हैं. हमारा पूरा वफद, जिसमें लाहौर से, कराची से लोग आ रहे हैं, और उसको मैं खुद लीड कर रहा हूं. एंड इसमें हम बड़ा प्रोएक्टिव हो सकते हैं. ठीक है, इसमें एक पहलू यह है कि द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, कि हम इतना मैटर नहीं करते, हमारा साइज इतना लिमिटेड है एक्सपोर्ट वाइज एंड इम्पोर्ट वाइज कि हम शायद यूएस के लिए मैटर ना करें. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें दूसरा पहलू कि ग्लास हाफ एम्प्टी नहीं हाफ फुल है, तो इस लिमिटेड इम्पोर्ट की वजह से एंड लिमिटेड एक्सपोर्ट की वजह से कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारे स्टेक्स बहुत छोटे हैं इनटू द यूएस मार्केट. सो हम बड़ी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं एंड शायद दूसरों से ज्यादा एक्ट कर सके. बेशक बांग्लादेश ने, वियतनाम ने अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्रियों की, इंडस्ट्रीज की टीमें डिस्पैच ऑलरेडी कर दी हैं. वो एज ऑफ राइट नाउ वाशिंगटन लैंड कर रहे हैं ताकि मंडे से वो उधर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मुज़ाकरात अंडरटेक कर सकें, स्पेशली यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन आई थिंक इसमें हमारे लिए सोल्यूशन बड़ा सिंपल है. हमारे यहाँ टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से हमारी कॉटन हमेशा शॉर्ट रही है पिछले 3-4 सालों से. हम क्लाइमेटिकली भी अफेक्टेड हैं, हमारे यहाँ पानी की भी किल्लत है. तो हम अगर अपनी अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट डबल कर लें तो आप समझें ये जो $3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, ऑलरेडी इस साल कोई क्लोज टू $817 मिलियन की कॉटन आई है सन 2024 में, एंड सन 2025 में ये अमाउंट डबल हो जानी है क्योंकि हमारी एक रैकेट शॉर्टफॉल है. नंबर 1. नंबर 2, हमने पिछले 40 सालों से जापानीज ऑटो मेकर्स को प्रेफरेंशियल टैरिफ एक्सेस दी हुई इस कंट्री में, जिनको आप जानती हैं कि कौन कौन है. हमने उनसे ठेका नहीं लिया, ना उनके पास ये एक्सेस होनी चाहिए थी. लिहाजा हमें सेम प्रेफरेंशियल एक्सेस अमेरिकन मोटर कंपनीज को देनी चाहिए, एंड वो शायद इस चीज का खैर मकदम करें. आपके पास सरप्लस बिजली है, चाइना की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD पाकिस्तान आई है. मेरा ख्याल है हमें एग्जैक्टली वही सेम ऑफर टेस्ला मोटर्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं. सो आई थिंक अगर हम प्रोएक्टिव होते हैं एंड राइट डोर्स नॉक करते हैं इन वॉशिंगटन, एंड हमारी गवर्नमेंट इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेती है विद द स्टेक होल्डर्स इन पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करते हैं टू द यूएस, तो देयर इज अ लॉट एट स्टेक फॉर अस, क्योंकि 9 अप्रैल के बाद आपकी कोई शिपमेंट फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएस नहीं जाएगी जब तक ये ड्यूटीज का फैसला नहीं हो जाता. इंटरेस्टिंग. एक एक्सपोर्टर अगर $1 मिलियन का माल एक्सपोर्ट कर रहा है टू यूएस, एंड उसको अगर कन्वेंशनली उधर इम्पोर्ट ड्यूटी 9.5 से 15% थी, तो उसको उस $1 मिलियन पे 9.5 से 15% देना था. अब जब इस पे 29% टैरिफ लग जाएगा तो वो तो कोई ऑलमोस्ट 40 से 45% पे, यानी जो 9 अप्रैल है ये कट ऑफ डेट है. डॉलर के पीछे $4 लाख नहीं देगा. कट ऑफ डेट है. यूसुफ साहब, बस क्लोजिंग कमेंट आपसे इस हवाले से चाहेंगे, जैसे पाकिस्तान चूंकि बहुत आइसोलेटेड है ओवरऑल भी, तो जैसे 2008 के रिसेशन का फर्क पड़ा, लेकिन उस लेवल पे नहीं पड़ा जो आप ग्लोबल रिसेशन की बात करते हैं. क्या पाकिस्तान के पास कुशंस हैं, उनके क्या लीवर्स हैं हमारे पास इसको फिलहाल, ताकि उसके रिटेन कर सके जितने भी इसके असरात होंगे कम से? जी, मेरे ख्याल से तो हम इसको जो शॉक लगेगा ग्लोबल इकोनॉमी को, उसको एब्जॉर्ब करने की इस बेहतर पोजीशन में है कंपेयर टू जो 2 साल पहले हालत थी. लेकिन अगेन आई विल कम टू द पॉलिटिकल एंगल. जो ट्रम्प की जो पूरी जो स्ट्रेटेजी है, जो तरीका है, वो सारा वो बड़ा उनका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है. तो मैं यही सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट के लिए भी कि बजाय इसके कि वो ट्रेड
نیگوشیشنز کریں, وفد بھیجیں. میرے خیال سے اس کو ٹاپ لیول پہ یا وائس پریزیڈنٹ یا سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول پہ اپروچ کرنا چاہیے, اور ان کو وزیر اعظم کو ڈائریکٹ آفر کرنی چاہیے کہ ہم ٹیرف جو ہیں وہ 0% پے کرنے پہ تیار ہیں, اور برائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بارگین کر سکتے ہیں. کہ صاف بات یہ ہے کہ امریکہ سے بارگیننگ پوزیشن تو ہماری کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اس کو پولیٹیکلی ایک بڑے سیبی انداز میں اس کو کس طرح اپروچ کریں. زیادہ تر دار و مدار اسی کا ہوگا, اس لیے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس میں جو فیصلے ہیں وہ جو ٹاپ پہ 2-3 لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں, تو انہی سے ڈائریکٹ اپروچ کرنی چاہیے, اور یہ آفر میرے خیال سے یونیلیٹرلی کر دینے چاہیے ٹو کریٹ سم گڈ ول ان دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. بہت شکریہ. دونوں مہمانوں کا اس بات پہ اگریمنٹ ہے کہ صرف ڈپلومیسی اور جلد از جلد اس معاملے کے اوپر ہونی چاہیے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے ذرا ملکی سیاست کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم چاہیں گے کہ جو اس ہفتے سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ کچھ پرسپیکٹو لیں. ہمارے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں اطہر کاظمی صاحب ہیں, منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے براہ راست ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. 2 بڑے ڈیولپمنٹس اس ہفتے. پہلے اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے اندر عید کے موقع کے اوپر ملاقات ہو اور اب وہاں پر جا کر لیڈرشپ سے یا عمران خان صاحب سے پالیسی لیول کے ڈائریکٹر لانے کی بجائے اپنی پارٹی کے اندر اپنی لوکل سیاست کے حوالے سے اگر شکایتیں لگائیں تو تحریک انصاف کے لیے یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے. ایسا ہی ہوا جب سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے 2-3 گھنٹے کے لیے, اور اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ارشاد بھٹی صاحب کو, اور اس انٹرویو میں انہوں نے تو فرینڈلی فائر کر دیا. انہوں نے اپنی جو تمام پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس میں نام لے کر ان کو کسی کو کہا کہ یہ مخبر ہیں, یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں, اپنا فرینڈلی فائر کر لیا. اگر ہم علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان سنوا دیں پہلے, پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سنوائیں. خان صاحب کے احکامات ہے عاطف, شارام اور اسد کیسر کو ایم پی کا ٹکٹ نہیں دینا. یہ سازش کرتے ہیں, اس سے پہلے سازشیں کرتے رہے حکومتوں میں کہ یہ سازشیں کرتے ہیں چونکہ تو اس کو تنگ کریں گے بعد میں, تو ان کو صوبائی اسمبلی میں نہیں چھوڑنا. ایسی کچھ گفتگو اعظم سواتی صاحب نے بھی باہر آ کر کی, کیونکہ انہوں نے بھی لوکل پالیٹکس کے پر جنید اکبر صاحب کی تعیناتیوں کے اوپر بات کر دی. عید کا موقع تھا, خیال تھا کہ بھی باقی بڑے ایشوز پہ بات کریں گے, لیکن بڑی سکڑ سی گئی وہ پورا نیریٹو جب وہ باہر آ کر انہوں نے گفتگو کی. اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے رسپونڈ کرنا تھا, اور کیا اسد کیسر صاحب نے, شہرام ترکئی نے. انہوں نے کہا جی یہ میں اس کو ہم پارٹی کی اس وقت جو ایشوز ہیں ہم پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. ہاں ہمیں خان صاحب کی طرف سے اگر تھوڑا سا کلیئرٹی آ جائے اور تحقیقات ہو جائیں, پتہ چلے کہ یہ کیسی الزامات ہیں, اور ہم بھی کلیئر ہو جائیں, اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت انہوں نے میڈیا کے اوپر زیادہ اس پہ رسپونڈ نہیں کیا. لیکن اعظم سواتی صاحب نے پھر کل ایک اور ویڈیو جاری کی, اور اس کے اندر انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ 2022 میں نئے آرمی چیف کے تقرر کے بعد ان کو بانی پی ٹی آئی نے بلایا اور ان کو کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے, اور وہ اپنے رابطے بحال رکھنا چاہتے ہیں. اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے پھر کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا, جس میں عارف الوی صاحب تھے, ایک استاد تھے موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے تعلق رکھنے والے, اور پھر یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں, خان صاحب کی مرضی سے ہوتی رہیں, کوئی دروازے نہیں کھلے. یہ اعظم سواتی صاحب کلیم کر رہے ہیں. پھر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پارٹی نے خود بھیجا تھا 22 اگست کے جلسے کو ملتوی کروانے کے لیے, میں جب جیل میں گیا تھا. یہ کلیئرٹی انہوں نے نہیں بتائی کہ بھئی یہ پھر دروازہ کھلا کیسے, وہ پارٹی نے کیا زبردستی باہر سے کھول دیا یا کوئی نہ کوئی اس میں کوئڈ پرو کو بھی ہوگا. بہرحال جی, تو اس وقت تحریک انصاف نے جس نے ایک موومنٹ چلانی تھی عید کے بعد, وہ فی الحال اپنے آپس میں گتھم گتھا ہیں. اب بات کریں گے اس حوالے سے. اطہر صاحب آپ سے اس لیے میں پوچھوں گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تحریک, کیونکہ آپ بھی گنڈا پور صاحب سے مل کے آئے, آپ نے بھی ان کا انٹرویو کیا. یہ تو 12 کہ انہوں نے فرینڈلی فائر کر دیا, انہوں تو تحریک چلانی تھی, الائنس بنانے تھے, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو شو کاز دیتے پھر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے آبویسلی جو گنڈا پور صاحب نے بات کی اس کے اوپر اب ریئیکشن بھی آیا, لیکن اس دن جس دن خان صاحب کی اعظم سواتی صاحب سے ملاقات ہوئی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہر کسی کی نظر تھی کہ اب عید کے بعد خان صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے, کیا پالیسی بیان سامنے آئے گا. اور اسی جیل کے باہر جہاں پہ یہ کہا گیا کہ آپ کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, یہ ایک طرح سے انڈرٹیکنگ دی گئی. سلمان اکرم راجہ صاحب کو اندر نہیں جانے دیا گیا, خان صاحب کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا, لیکن اعظم سواتی صاحب اندر گئے, انہوں نے باہر آ
کہ اپنے ضلعی لیول کے جو مسائل تھے وہ پوری دنیا کا میڈیا سب انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہیں گے، تو انتہائی مذائقہ خیز قسم کی انہوں نے باہر آ کے باتیں کی، اور جس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے، وہ کوئی یہ سوچ نہیں رہا تھا کہ عید کے موقع کے اوپر اندر سے خان صاحب اس قسم کی کوئی بات کریں گے. اور بھی جو ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے باہر آ کے بات کی کہ خان صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے تھے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو انتہائی سطحی قسم کی گفتگو ہوئی جو میرے لیے بڑی حیران کن تھی. جو ایک بات کہی جا رہی تھی کہ اصل مقصد حکومت کا یہ ہے کہ عمران خان کا جو میسج ہے اس کو مزل کیا جائے، اس کو انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے کر دیا. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے تو راجہ صاحب نے آ کے باہر بتانا تھا جو خان صاحب کہتے. اب اندر جو خان صاحب کے پاس جا کے بتایا جا رہا ہے اس میں وہ وہی بتایا جو باہر آ کے ضلعی صدر کی بات کر رہے ہیں، اندر جا کے تو وہ کونسلروں کی شکایتیں لگا رہے ہوں گے. پوائنٹ ہے کہ وہ خان صاحب کے چنندہ لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ، وہ خان صاحب کہتے ہیں میرا وزیر اعلیٰ ہے، تو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں نا، ان کے اعتماد کے لوگ ہیں، تو پھر اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں علی امین صاحب تو دیکھیں مختلف لیول کے اوپر انگیجمنٹ وغیرہ بھی کرتے رہے اور خان صاحب ان کو مختلف معاملات بتاتے رہے، لیکن ابھی اس وقت جو خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے وہ مین اس میں ایشو کیا ہے؟ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. کیا جنید اکبر صاحب کو ملنے دیا جا رہا ہے؟ اسد کیسر صاحب کو ملنے دیا جا رہا ہے؟ امین صاحب پولیٹیکل نہیں ہیں. نہیں، علی امین صاحب پولیٹیکل ہیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک پولیٹیکل ہیں. وہ بڑے زبردست پولیٹیکل ہیں. آپ نے ان کا سنا اتنا تو نان پولیٹیکل بیان تو ان کے کوئی مخالف بھی نہیں دیتے جو انہوں نے اپنی جماعت کے حوالے سے دے دیا. تو یقیناً اس وقت خان صاحب کو صرف ایک طرح کی انفارمیشن جاری ہے، اور جو ایک گروپ جا رہا ہے اندر، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی اتنی فیوریبل چیزیں نہیں سننے کو ملتی. اگر اندر سے سب کچھ اچھا ان کو آ رہا ہوتا، خان صاحب کی طرف سے مکمل ان کو کہا جا رہا ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں بڑا زبردست کر رہے ہیں، تو وہ باہر آ کے کسی تیسرے کو کیوں برا بھلا کہیں گے؟ باہر آ کے تو وہ کام کریں گے جو ان کو کہا گیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ علی امین صاحب انڈر پریشر ہیں، اور جب سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا نام آیا ہے اور جو نام ڈسکس ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب بھی ان کو کر رہے ہیں. پھر اگر اسپیکر صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا تو اس میں یہ جو دیگر امپورٹنٹ شخصیات ہیں خیبر پختونخوا کی، ان کا بھی کردار ہوگا، تو ان کو بھی سازشی قرار دے دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں پر ویری اسٹرینج کہ اس موقع پہ پی ٹی آئی اس طرح کا بہیویئر کیوں کر رہی ہے. منیب صاحب، یہ کرسی مضبوط ہے گنڈا پور صاحب کی. باہر آ کے آپ کو بھی تعجب ہوا کہ یہ تو بہت ہی ٹھیک ٹھاک تگڑا فرینڈلی فائر کر دیا انہوں نے، جیسے کہتے ہیں نا آپ کلاشنکوف کا برس پورے چاروں طرف ایسے اس کو سپرے کر دے. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا کے پی کی قیادت کے اندر. آپ کے لیے آپ کو تعجب ہوا یہ؟ دیکھیے، مزے کی بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب اس وقت بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب، یا کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب انہیں رائٹ آف کر چکے ہیں. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. عمران خان صاحب کا کانفیڈنس گنڈا پور صاحب کے اوپر موجود ہے. چھوٹے موٹے گلے مسائل، فلانے کے ساتھ کیوں بیٹھے، فلانے کے ساتھ تصویر کیوں کھنچوائی، خوش ہنسی کے ہنس کے کیوں ملے، فلانے کو جپی کیوں ڈالی، یہ معاملات چھوٹے موٹے، ظاہری بات ہے ان کا تعلق سوشل میڈیا سے بھی ہوتا ہے. خان صاحب تک کبھی پہنچ جاتے ہیں، کبھی نہیں پہنچتے، تو ان پر چلیں چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے. ادروائز عمران خان صاحب کو یہ بات بالکل کلیئرٹی سے پتا ہے کہ اگر ان کی رہائی کے اندر کوئی بہت زیادہ انسٹرومنٹل ثابت ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کی بہت زیادہ ایکسیس ہو سکتی ہے کسی خاص حد تک، تو وہ گنڈا پور صاحب. اور گنڈا پور صاحب نے پچھلی دفعہ بھی جب بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہوئی تھی بیل پر، تو اس میں گنڈا پور صاحب نے ایک بڑے انسٹرومنٹل تھے، انہوں نے ایک کردار ادا کیا. لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی شکایتیں لگانے کے لیے، ان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے، ان کے خلاف ایک پہاڑ پورا بنانے کے لیے بہت سے لوگ عمران خان صاحب کے پاس جب بھی کبھی ون وے اور دی ادر آتے رہے یا اپنے پیغامات بھجواتے رہے، تو وہ خان صاحب تک پہنچتے بھی رہے کہ اتنی کرپشن ہو گئی ہے، انہوں نے یہ کر دیا، ان کے بھائی نے یہ کر دیا. وہ ایک لمبی چوڑی سٹوری بناتے رہے ہیں. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ کچھ ایسا نہیں تھا جو عمران خان نے تو گنڈا پور صاحب کو عہدے سے ہٹانا عمران خان صاحب کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس لیے اب تک نہیں ہو سکا کیونکہ عمران خان صاحب کا کانفیڈنس ابھی بھی گنڈا پور صاحب پر موجود ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گنڈا پور صاحب کی ٹانگ کھینچنے کے لیے بہت سے لوگ تیار بیٹھے ہیں اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ جو آخری ملاقات ہوئی گنڈا پور صاحب کی تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے اوپر ہوئی. اب ظاہری بات ہے میں محتاط طریقے سے یاد کر سکتا ہوں کہ یہ ملاقاتیں آپ کو پتا ہے خاص ماحول میں ہوتی ہیں. ایسے تو نہیں ہے کہ ان چیکڈ جا رہی ہوں، کسی جگہ ڈاکیومنٹ بھی ہوتی ہوں گی، کہیں کوئی سن بھی رہا ہوگا کوئی دوست ہمارا تو یا دیکھ بھی رہا ہوگا. تو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزوں کا ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے ان چیزوں کا ریکارڈ بھی ہے جو کہ گنڈا پور صاحب کے خلاف بولی جاتی ہیں عمران خان صاحب کے سامنے جا کر. اب وہ کون بولتا ہے، وہ چیزیں بھی کسی نہ کسی طرح ون وے اور دی ادر گنڈا پور صاحب تک پہنچ جاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری ملاقاتیں ہیں، یہ اگر میں یہ کہوں کہ جی یہ صرف قانون یا ضابطے کے مطابق ہوتی ہیں، وہ تو ایک مذاق والی بات ہوگی. یہ ملاقاتیں تب ہوتی ہیں جب کوئی چاہتا ہے
یہ رکتی تب ہے جب کوئی چاہتا ہے. اکتوبر کے بعد آپ کو یہ ٹرینڈ بہت افیکٹولی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بڑے اسٹریٹجکلی چل رہی ہوتی ہیں ملاقاتیں. انگیجمنٹ کو ڈینائی بھی نہیں کیا جاتا, لیکن انگیجمنٹ کا کوئی ڈویڈنڈ بھی نہیں ممکن کرنے دیا جاتا. میرے خیال میں اور جو لڑائی ہے ان فائٹنگ ہے پی ٹی آئی کی, وہ تو پرپز سرو کر رہی ہے. لیکن آپ نے کہا نا یہ اسٹریٹجک ملاقاتیں ہوتی ہیں, عید والی اسپیسیفک اگر ہم بات کریں ملاقات ہوئی, اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا کوئی پیغام رسانی تھی؟ اس کے پیچھے اسٹریٹجی کیا تھی؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے, اب وہ جو ایک جس طرح بھی اطہر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ سارے بار کھڑے ہو گئے اور سواتی صاحب چلے گئے اور راجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو لسٹ میں نہیں ہے, اس کو کیوں بلا رہے ہو, یہ لسٹ میں نہیں ہے, اس کو ہماری لسٹ یہ ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں. مطلب وہ ایک اچھا خاصا بار تماشا بن گیا. اب وہ وداؤٹ کوئی میتھڈ تو نہیں بنتا نا جی, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ اڈاپٹ کیا گیا اور وہ ابھی تک تو کارآمد ثابت ہوتا ہے. جو گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہے ان کی ملاقات میرے خیال میں کوئی کافی دن پنڈی اسلام آباد رہنے کے بعد ممکن ہو پائی. اس ملاقات کے حوالے سے ہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تو جتنی بھی خواہش ظاہر کی ہے گنڈاپور صاحب نے کہ میں پوری کوشش کرنا چاہتا ہوں, اور عمران خان صاحب بھی ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, لیکن خان صاحب کوئی اوور زیلس نہیں نظر آئے, اوور ایکسائٹیڈ نہیں نظر آئے, بلکہ کہیں کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ بھئی میرے ساتھ کون سا کوئی اچھا ہو گیا یا میرے ساتھ پہلے کون سا کسی نے کوئی بھلا کر دیا. سو ہی واز ناٹ ٹو آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ کہ بٹ گنڈاپور صاحب مجھے آئے ہیں میرے ساتھ اور بیٹھ جائیں گے اور بس بلے بلے ہو جائے گی. ایون گنڈاپور صاحب ہمسیلف از ناٹ ٹو کانفیڈنٹ, کیونکہ انہوں نے یہ بات اب دوبارہ کی ہے غالباً میرے خیال میں شاید اطہر بھائی کے انٹرویو میں یا جو شاید بھٹی صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تھی, آئی ایم ناٹ ٹو شیور, لیکن کہ بھئی اگر میرے ساتھ کوئی دھوکہ دے گا, میں اکیلا کوشش کر رہا ہوں تو میں ایکسپوز کر دوں گا. یو اونلی سے دیز تھنگز وین یو آر ناٹ ٹو کانفیڈنٹ. اگر چیزیں بالکل سٹچ اپ ہو گئی ہیں اور جا رہی ہیں اس طرف جہاں جانی چاہیے تو گنڈاپور صاحب کو اس طرح کی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت تو کوئی نہیں. یہ اطہر, یہ جو اعظم سواتی صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ مطلب پہلے ایک جو گفتگو کی انہوں نے اب باہر آ کر, اس پہ بھی ان کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے, لیکن انہوں نے 2022 کے گڑے مردے کھودے ہیں. کل انہوں نے کہا ہے جی کہ خان صاحب نے تقرر کیا ان کا, سواتی صاحب کا, کہ آپ جا کے اس وقت باجوہ صاحب سے بات کریں ان کی وہ, اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس کس طریقے سے وہ ان کو اپروچ کرتے رہے لیکن آگے کے رستے نہیں کھلے بات چیت کے. تو سوری, کرنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, باجوہ صاحب کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ کھولنے کی, بنڈورا باکس کھولنے کی کیا ضرورت تھی ان کو اس وقت؟ جی اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ سواتی صاحب کے اوپر جو بیک لیش آیا ہے, جو انہوں نے آ کے عید والے دن باہر آ کے جو باتیں کی, اس کے بعد پھر بہت زیادہ ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا تھا. اب وہ اپنا جو ان کا ورکر ہے, جو خان صاحب کا سپورٹر ہے, اس کو یہ یقین دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارا جو لیڈر ہے وہ مجھ پہ اعتماد کرتا ہے, اس نے مجھے اتنی امپورٹنٹ ذمہ داری دی تھی. پر انہوں نے ذمہ داری اس لیے تو نہیں دی تھی کہ آپ ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے پوری قوم کو بتا دیں کہ آپ کو انہوں نے کیا ذمہ داری دی تھی. اگر خان صاحب کا آپ کے اوپر اعتماد ہے, کوئی تنقید بھی کرتا ہے تو کرتا رہے. تو سواتی صاحب خود ایک کنٹروورسی پہلے انہوں نے کریٹ کر دی, جس قسم کی باتیں کی, اب دوبارہ یہ ویڈیو پیغام جاری کر کے اس میں مزید کنٹروورسی آئی. پر اس میں تو پھر حکومت کے بیان کو تقویت ملتی ہے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کوشش کر رہے تھے بات کرنے کی, وہ تو آگے سے کوئی جواب نہیں ملا. ایسے تو یہ تو حکومت کا بیانیہ مضبوط ہوتا ہے, اس کا مطلب وہ ٹھیک کہہ رہی تھی گورنمنٹ. دیکھیے اب حکومت کے تو بہت سارے ورژن ہیں, تحریک انصاف کے بھی کچھ ورژن ہیں, کچھ چیزیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو اعظم سواتی صاحب کا معاملہ کس طرف چل رہا تھا, اس لیے کہ 2-3 گروپس ہیں جو مختلف دعوے کرتے ہیں. کچھ اوپنلی کرتے ہیں, کچھ صحافیوں کو آف دی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ ہم سے بات ہوئی, ہمیں یہ کہا گیا. دیکھیں گنڈاپور صاحب بھی مصروف رہے, ان کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی. اس کے علاوہ کچھ دیگر لیڈران جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی حکومت نے اپروچ کیا. پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنی, اس نے بھی حکومت سے انگیجمنٹ کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ بڑی واضح ہے. اگر ایک کسی لیڈر نے کوئی ڈیل لینی ہوتی ہے جیل کے اندر بیٹھ کے, اس میں الجبرا کوئی نہیں ہے. اس میں سمپل سی بات ہے آپ چپ کر جاتے ہیں, آپ کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہو جاتا ہے اور وہ راستہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے. وہ اس طرح کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی آواز نہیں آتی اور سارے معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کوئی ڈیل لینا چاہتے ہیں یا ان کا اتنا ہے, وہ اتنے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو وہ پھر خاموش ہو. کیسے فیصلہ کرنا ہے مجھے میرے ان پیک کرے نا. ان کی پارٹی اس وقت آپس میں تتر بتر ہے, موومنٹ وہ کوئی چلا نہیں سکتے. ایک دفعہ وہ اسلام آباد آئے اور غلط کیا حکومت نے اس وقت جس طرح ان کو ڈیل کیا, وائلنس استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. اتحاد ان سے بن نہیں رہا ہے. خان صاحب جیل کے اندر ہیں, باہر سے ٹرمپ کی ٹویٹ ان کا خیال تھا کوئی پریشر آئے گا, وہ آیا نہیں ہے. تو خان صاحب کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ خان صاحب دیکھیں یہ جو ساری چیزیں باہر ہو رہی ہیں اس کو کیوں میگنیفائی کرتی ہے حکومت, کیوں اس کے اوپر حکومت بغلیں بجاتی ہے؟ یہی تاثر دینا ہے کہ بھائی آپ کی جماعت باہر اس قابل نہیں ہے
کہ آپ جو ہے آپ کوئی تحریک چلا سکیں گے، اور ابھی تک آپ نے دیکھا جس طرح کی بھی تحریک چلی وہ ہمارے سامنے ہے. تو جب ان کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ میری جماعت کچھ نہیں کر سکتی تو وہ پھر ہو سکتا ہے حکومت سے کوئی کمپرومائز کر لیں، وہ حکومت کے 5 سال کے ٹینیور کو مان لیں، کچھ خاموشی اختیار کر لیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ یہ ساری جو لڑائی ہو رہی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جماعت ختم ہوگی ہے، دوسری جانب یہ چیز بالکل واضح ہوگی ہے کہ اگر حکومت نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو باہر بیٹھے ہوئے کسی بھی بندے سے بات چیت کر کے ماحول بہتر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب تک آپ عمران خان صاحب سے بات نہیں کریں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. عمران خان صاحب ووٹر، ان کا سپورٹر وہ ایک اس لیول کے اوپر ہیں. بیچ میں جو ہائرارکی آتی ہے جو مختلف جماعتوں کے اندر ہوتی ہے، نوئنگلی اور ان نوئنگلی، حکومت نے اس کو پہلے خود ہی ختم کیا اور اب یہ حکومت کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے. باہر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی بات پہ کوئی اعتبار کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب جیسی شخصیت جو خود اتنا کچھ انہوں نے سفر کیا وہ اتنی وضاحتیں دے رہے ہیں. منیب اب صورتحال کیا ہے؟ حکومت کیا قدرے اس وقت ریلیوڈ محسوس کر رہی ہے؟ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ وہ جو پروگرام تھا وہ سائن ہو گیا، پھر کچھ بجلی کی قیمتوں میں جیسے بھی کیا وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن 6-8 روپے کم کر دی انہوں نے. تحریک انصاف اس وقت کوئی موومنٹ چلانے جوگی نہیں ہے. کیا وہ قدرے کانفیڈنٹ ہے، یا یہ جو سندھ والا ایشو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ انہیں پریشان کرے گا آگے جا کے؟ دیکھیے میرے خیال میں حکومت کا کانفیڈنٹ ہونا تو ایک اور چیز ہے، لیکن دیکھیے حالات اتنے بھی کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جی کوئی اور بھی ایشوز ہیں. عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا تو ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس طرح بھی آپ نے کہا سندھ کا یہ کنالز کا ایشو ہے. بلوچستان کے اندر ایز وی اسپیک اس وقت ایک سچویشن ہے اور وہ اس کا تعلق بھی پاکستان کے ایک سینسٹیو معاملے سے ہے. لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایشو یا کوئی چیلنج سرے سے ہے ہی نہیں حکومت کے لیے، بالکل ہے. اور اگر بلوچستان کے اندر خدا نخواستہ کوئی تھوڑی ایک انریسٹ کی سچویشن ہوتی ہے تو بائی اینڈ لارج وہ اس کا تعلق سیاسی قیادت سے بھی ہوتا ہے. اس کا ایک ملٹری ایسپیکٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا تعلق بہرحال سیاست سے بھی ہے. اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سردار افسر مینگل صاحب کو کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ خدا نخواستہ محب وطن نہیں ہے. میرے خیال میں وہاں پہ بھی گفتگو سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر مجھے تو کم از کم اس کا حل نظر نہیں آتا. لیکن میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو سندھ کا معاملہ ہے یا پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے، دو ہی صورتحال، دو ہی چیزیں ہیں. یا تو پیپلز پارٹی اتنی اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر موجود ہے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ویل پل دا پلگ آن پی ایم ایل اینز گورنمنٹ، اور ونس دے ڈو اٹ تو وفاقی حکومت تو گر جائے گی فرینکلی اسپیکنگ. لیکن کیا وہ اس ایکسٹینٹ تک جائیں گے؟ جو حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے اس میں 2 ورژن ہیں. ایک یہ کہ نہیں ویل ٹاک اٹ آؤٹ، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پریزیڈنٹ صاحب کی طبیعت ناساز ہے، بہتر ہوتی ہے تو مزید گفتگو ہوگی اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا. دوسری سائڈ گورنمنٹ کی وہ ہے جو ہاکش ہے، وہ کہتے ہیں چلی پیپلز پارٹی وانٹس ٹو ڈو اٹ سو بی اٹ، انہیں کہیں کرنے دیں، پھر اس کے جو ریپرکشنز ہوں گی وہ ان کو بھی برداشت کرنی پڑے گی. سو 2 سائڈز ہیں. بٹ میرے خیال میں ابھی تک یہ معاملہ اس جگہ پر نہیں گیا جہاں پر یہ کوئی ایکسپلوڈ ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ وفاقی حکومت کو کرنی پڑے یا اور سٹیک ہولڈرز کو کرنی پڑے، کیونکہ ایشو پھیل رہا ہے. یہ صرف پیپلز پارٹی تک نہیں رہا، وہاں پر جو کانفرنس جماعتیں ہیں ان کا بھی ہے، جے یو آئی فے بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے. تو اس معاملے کو شاید تھوڑا سا اس کے اوپر ہمیں ایک ریٹریٹ نظر آئے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس کو بالکل اگنور کر دیا جائے اور گورنمنٹ کہے نہیں ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری مرضی ہے. اچھا، اس کی مجھے لیس لائکلیہڈ نظر آتی ہے، بیکاز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کتنے جگہ پر کتنے اطراف میں ایک لڑائی لڑ سکتے ہیں. تحریک انصاف، ان کا سوشل میڈیا، ان کے ساتھ تو ایک معاملہ چل رہا ہے، لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنے ایک اتحادی کے ساتھ بھی آپ یہی معاملات شروع کر دیں. بلوچستان کے اندر آلریڈی ایک سچویشن موجود ہے. تو میرا خیال میں اس وقت مجھے جو نظر آ رہا ہے فرام دا لکس آف اٹ، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس معاملے کو مؤخر کیا جائے تاکہ گفتگو ہو کے کوئی کنسنسس نکالا جا سکے، کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. کوئی بہت زیادہ کوئی ریجڈ اپروچ مجھے وفاقی حکومت کے پارٹ پر اس وقت نظر نہیں آتی. یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیا دیر سے اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز کا اندازہ ہوا منیب؟ کیونکہ پہلے تو ان کے ساتھ باقاعدہ کولیبریشن کے ساتھ ہی کام ہو رہا ہے. صدر صاحب نے اگر وہ پریس جاری کی ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی تو کہتی ہے نہیں جی وہ تو آپ کو آئین پڑھنا نہیں آتا، صدر صاحب کا کہا جو بھی مرضی کہہ لیں، لیکن وہ جو مرضی کہہ لیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ وداؤٹ کنسنسس تو یہ چیزیں یا وداؤٹ ڈسکشن تو نہیں ہوتی. لیکن دیکھیے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر مضبوط ہے، بے شک مضبوط ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ ایشو ہے جو ان کی جو جڑیں ہیں ان کو ایک جولٹ دے سکتا ہے. لوکل پالیٹکس کو بھی مینج جی آپ بھی اتنے پر امید ہیں اس بات پہ کہ وفاق اس معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی کے لیے جگہ یا اس کو اکوموڈیٹ کرے گا اس وقت؟
देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कुछ कर रहे हैं ये मिल के कर रहे हैं। ये तासुर देना कि जैसे पीपल्स पार्टी का किसी चीज से ताल्लुक नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन तो हो सकता है लेकिन इसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आइन का पीपल्स पार्टी वाले कितना पढ़ते हैं, कितना जिक्र करते हैं, वो भी हमारे सामने है, और कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी हाँ। इनका मेन इशू ये है कि इनको नजर आ रहा है कि ये सियासी तौर पर मारिया इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। आज बलोचिस्तान में बिलावल की हुकूमत है, अगर सिंध में ये मसला है तो बलोचिस्तान में क्या हो रहा है? बलोचिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल है क्या वो नॉर्मल है? वहां पे क्या बिलावल किरदार अदा कर रहे हैं? वहां पे जरदारी साहब क्या किरदार अदा कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी के ऊपर तो कोई तनकीद भी नहीं कर रहा है, इसलिए कि ये सियासी तौर पे इतने इररेलेवेंट है। दूसरी बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी इस तमाम निजाम की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। सुबह से शाम तक हम बैठ के नून लीग पे तनकीद करते हैं, हम मरियम बीबी पे तनकीद करते हैं, हम शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करते हैं, लेकिन असल ओहदे तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। खातूने अव्वल से लेके प्रेसिडेंसी से लेके चेयरमैन सेनेट से लेके कहीं पे इन्होंने आइन पढ़ा कि खैबर पख्तूनख्वा से अभी तक सेनेटर नहीं आए, 1 साल हो गया। कहीं पे इन्होंने जिक्र किया कि मखसूस नशिस्तें नहीं हैं कौमी असेंबली के अंदर, उस आइन के अंदर लिखी हुई है जो भुट्टो ने आइन बनाया था। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की जानिब से इस किस्म की बातें करना कि ये आइन और ये और वो नहीं, इनका असल इशू ये है कि वो जमात, भुट्टो साहब की जमात, शहीद बीबी की जमात, जो चारों सूबों की जमात थी, उनको मुफाहमत के बादशाह सियासत के PhD ने अंदरून सिंध के चंद अजला की जमात बना दिया, एक प्रेशर ग्रुप बना दिया। अब वो कम्पीट कर रहे हैं जो नेशनलिस्ट हैं उनके साथ, तो फिर उस किस्म का बयानिया लेने के ऊपर वो मजबूर हैं। बाकी इनको वफाक से किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं। तो वही वाली बात है जो आप मैं से पहले कर रही थी कि फिर हुकूमत के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई चैलेंज नहीं है सियासी तौर पर। मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं, एक जलसा करके चले जाते हैं, बिलावल आते हैं, एक जलसा करके चले जाते हैं, तहरीक इंसाफ कहती है हम लेके आएंगे मूवमेंट, वो आती नहीं कभी मूवमेंट। देखिए, हुकूमत के लिए कौन सा चैलेंज है? ये तो माशाल्लाह पॉपुलर हुकूमत है, इनको वोट ही बहुत ज्यादा पड़ा है, तो इनको तो मुझे नहीं लगता कि इनको इस चीज से कोई इशू है। अगर ये उस तरह का कोई मसला होता, अगले इलेक्शन की इन्होंने ज्यादा तैयारी करनी होती तो फिर इनके लिए इशू था। अदरवाइज तो इन्होंने इस वक्त निजाम को चलाना है और ये बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं और इलेक्ट होकर आए हुए लोग हैं तो इसी तरह चलाएंगे। मुनीब, अगले आने वाले जरा 1-2 महीने के जो पोलिटिकल सिनेरियो है इसको थोड़ा अनपैक कीजिए मेरे लिए। क्या कि अभी इंगेजमेंट गंडापुर साहब की विसातत से होती रहेगी? क्या ये इसके कोई असरात मुस्तकबिल करीब में नजर आएंगे या अभी 2-3 महीने ऐसे ही स्टेटस को हम देखेंगे कि रहेगा? देखिए, एक सेफ प्रेडिक्शंस तो नहीं इसके ऊपर की जा सकती, वो एक फ्लूइड सिचुएशन है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त कोई मूड तो नजर नहीं आ रहा किसी का कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट कोई अलाउ कर देगा। गंडापुर साहब की कोशिश अपनी जगह जारी रहेगी, लोगों की ये कोशिश भी जारी रहेगी कि वो गंडापुर साहब को गिराने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से तो लॉयल हैं और ये बहुत से लोग कहते हैं जो बहुत सी आम जगहों के ऊपर है कि वो इमरान खान का मुकदमा हर जगह ला के लड़ते हैं। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि क्या जिनके सामने ये मुकदमा लड़ा जाता है वो इंटरेस्टेड हैं कोई मामलात को आगे बढ़ाने में, चाहे कोई वफ्द बाहर से आ जाए चाहे कोई और आ जाए, तो क्या कोई फैक्टर ऐसा है जो कि डिफरेंस क्रिएट कर दे? आज की तारीख तक तो नहीं है, कम से कम आज जब हम बात कर रहे हैं। अगले 2 महीने में अगर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारे सामने तो जो चीजें नजर आ रही हैं पिछले 2, 2.5, 3 साल से, वो तो दे रिमेन अनचेंज्ड। हेंस इमरान खान साहब की रिहाई 1.5 साल से ऊपर हो गया, नहीं हो सकी। उसकी एक ही वजह है कि द पीपल हु एक्चुअली मैटर दे हैव नॉट चेंज्ड देयर पोजीशन। और इस वक्त फिर जो तहरीक इंसाफ जो खास तौर पे है, हम जो केपी के अंदर देख रहे हैं, अभी ये मामला और एक्सपेडाइट होगा कि गंडापुर साहब के खिलाफ कोई तहरीक एतमाद भी देख रहे हैं ऑन द कार्ड्स हो सकती है? देखिए, ये कोशिश की जाएगी, जाहिर बात है, और ये कोशिश सिर्फ उस वक्त सूरत में होगी अगर इमरान खान साहब का नॉड आ गया। उनके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इमरान खान साहब को ये इंप्रेशन मिल गया या लगा कि गंडापुर साहब उनकी बिडिंग नहीं किसी और की बिडिंग करते हैं और ही वो एक दोनों अतराफ के मामलात को देख रहे होते हैं, तो फिर शायद वो ये करें या ये सोचें। लेकिन फिलहाल आज की तारीख तक तो इमरान खान साहब का मुकम्मल एतमाद है गंडापुर साहब के ऊपर। लेकिन दोबारा मैं कहूंगा किस वक्त किसकी सियासी चाल कामयाब हो जाए और वो गंडापुर साहब को सियासी तौर पर आउट क्लास करने में कामयाब हो जाए, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ काजमी साहब मौजूद थे, मुनीफ फारूक साहब मौजूद थे। ब्रेक जब वापस आएंगे, पीका एक्ट अपने कयाम से लेकर, यानी कि जनवरी में पास हुआ जो नया एक्ट है, और उससे लेकर आज तक ये कानून किधर कैसे अप्लाई हो रहा है, जरा इसका एक तायराना जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। 23 जनवरी 2025 को पीका एक्ट कौमी असेंबली से मंजूर होता है और फिर 29 जनवरी को सदर पाकिस्तान उस पर साइन करते हैं और वो फिर एक बिल बन जाता है, बाकायदा कानून बन जाता है।
क्लेम ये किया गया था कि डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए और इसके अलावा जो फेक खबरें हैं उनका रास्ता बंद करने के लिए ये कानून लाया गया है। तो जरा एक क्विक सी ग्लांस हम लेते हैं उन तमाम केसेस पे जो जनवरी से लेकर अब तक नए पीका एक्ट के तहत जो है वो बुक किए गए हैं या जो कायम किए गए हैं, और देखते हैं कि उसमें से कितना डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और कितना सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बताते 11 फरवरी को मर्दान में पीका एक्ट लगा। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी पेश है। प्रेस क्लब ओहदेदारों को ब्लैकमेल करने पर शहरी के खिलाफ ये मुकदमा हुआ और उन्होंने कहा जी कि ये शख्स सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल कर रहा था। अभी मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही, मैं सिर्फ एक ट्रेंड पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये केसेस किन लोगों के खिलाफ और किन किन बातों पे अभी तक ये हो रहे हैं। इसके बाद 24 फरवरी को लाहौर में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की एक डीप फेक तस्वीर शेयर होती है और उसके बाद पुलिस को गालियां भी दी जाती हैं। तो फौरन से पहले पीका एक्ट के तहत ये जो मुकदमात हैं उनके खिलाफ ये दायर कर लिए जाते हैं। फुर्ती बहुत है, होनी भी चाहिए, लेकिन एक आप देख रहे हैं कि खास किस्म की स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंगलिंग भी है इन केसेस के अंदर। 3 मार्च को ये बड़ा दिलचस्प केस है। बनू में रमजान के चांद का ऐलान न करने पर उलमा पर किसी ने तनकीद कर दी, तो फिर बनू में पीका कानून के तहत उन तनकीद करने वाले लोगों पे मुकदमा दर्ज हो गया। यानी कि अगर आप अब इट्स ओपन फॉर ऑल, हर कोई अगर उसकी कोई ग्रीवेंसेस है और वो ताकतवर है या उसका उस वक्त तगड़ा एक कनेक्शन है तो वो पीका लगवा सकता है। इस केस के अंदर सिर्फ एक तनकीद की गई कि जी आपने ऐलान नहीं किया या चांद के ऊपर जो भी डिफरेंसेस थे तो पीका लगाया गया है। ये एक बड़ा वरिंग ट्रेंड है। इसके अलावा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रैफिक पुलिस की एक वीडियो शेयर होती है। तो सोशल मीडिया का टाइम है, लोग क्या करते हैं, कोई भी वकूआ हो रहा है उसकी वीडियो बना लेते हैं और बाद में सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। बहुत दफा ऐसे केसेस की जब सुनगुन मिली आला हुकाम को तो उस पर नोटिस भी लिया गया और फिर उसको जो भी इसमें गलती पे था वो मामले को सॉल्व भी किया गया। लेकिन इस मर्तबा जिसने वीडियो बनाई उस पर पीका एक्ट लगा दिया है कि क्यों ये वीडियो बनाकर शेयर की गई है। तो अब अगर आप पब्लिक प्लेस में वीडियो बना भी रहे हैं तो भी पीका एक्ट आप पे लग सकता है। ये आपको करके दिखा दिया है पिंडी में ट्रैफिक पुलिस ने। 26 मार्च को जी सहाफी वहीद मुराद है, ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना, उन पे पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। वो चंद ही दिनों में बाहर आ गए। खदशा ये था कि गालिबन वो ईद कहीं अपने प्यारों से दूर जेल में न मनाए, लेकिन बहरहाल वो ईद अपने घर वालों के साथ मनाने में कामयाब हो गए। 30 मार्च को खैरपुर में पुलिस अफसर के खिलाफ एक झूठी खबर पर पीका के तहत मुकदमा हुआ। तो अगर आपको कहें कि सिंध के अंदर भी भरपूर धड़ाधड़ पीका के तहत केसेस उनको इस वक्त रजिस्टर किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। नौशहरा के इलाके जियारत में धमाके की झूठी खबर फैलाने पर एक शहरी के खिलाफ मुकदमा हुआ है। फिर 4 अप्रैल को सदर जरदारी के खिलाफ तौहीन-आमेज पोस्ट पर एक पुलिस अफसर के खिलाफ मुकदमा हुआ और पीका के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रोग्राम कब खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।